بیرسٹر گوہر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں. یہ سب کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو سارے؟ بیرسٹر صاحب آج اڈیالہ جیل جائیں گے آج؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ سر اڈیالہ جیل تو جانا کوئی ہے. ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی کہا گیا کہ ملاقات کروائی جائے گی یا نہیں آپ کی؟ نہیں میرا نہیں خیال آج ملاقات کسی کی بھی ہوگی. آپ کے بارے میں سر کہا جا رہا ہے آج آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں سر میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں ملاقاتیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ 100% آپ کہہ دیں کہ جی میری آج ملاقات ہوگی. اور یہ ملک میں جتنا سارے یہ تشویش آ رہی ہے ہر بندے کی بڑی ہے, اور خان صاحب کی جو صحت ہے اس پہ ہر پاکستانی کنسرن ہے. اس کا مین ریزن یہ ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے. دیکھو ملاقاتوں کا جو رولز ہے نا یہ گوروں کے دور سے ایک چلا آ رہا ہے. 200 سال سے پہلے یہ قانون چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے جیل میں ہے تو آپ ان کو ان کے ڈاکٹروں کو بھی بتاؤ گے, معالج کو بتاؤ گے, آپ اس کی فیملی ممبرز کو بتاؤ گے اور آپ ان کی ملاقاتیں کراؤ گے. ملاقاتیں ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا خان صاحب کی آنکھ کی تکلیف کیا ہے. ملاقاتیں پتہ ہوتی ہمیں پتہ ہوتا خان صاحب کی ٹریٹمنٹ کب کس نے کس وقت کس کاز کے لیے کی ہے. رات کا بھی پتہ چلتا, سارے لوگ ملتے تو یہ کوئی ایشو نہ ہوتا, یہ لوگ یہاں نہ ہوتے. دیکھیں یہ ایک صوبے میں ہماری 2/3 میجارٹی ہے, دوسرے صوبے میں ہمارے پاس 107 MPAs ہے, دوسرے صوبے میں ہمارے پاس 9 MPAs ہے. سینٹ میں ہمارے پاس 23 سینیٹرز بیٹھے ہیں. نیشنل اسمبلی میں 180 کے سیٹوں کے بعد 91 کے ساتھ بیٹھے, آج 76 کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. یہ اتنی دنیا یہاں آتی ہے, کوئی بندہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ 3 کروڑ ووٹ لے کے آنے ہوئے لوگ ہیں اور مانگ کیا رہے. خان سے ملاقات کراؤ, خان کو ڈاکٹر جانے دو. یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم ساکت ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلافات اس نہج پہ نہیں لے کے جاتے کہ آپ اس کو دشمنی میں بدلیں. دیکھو یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے, اور آپ نفرتیں بڑھائیں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ نفرتیں مزید ختم کرو. دیکھو اگر آپ لیڈر کو جیل میں رکھ کے, اس کی بیوی کو جیل میں رکھ کے, ان کے بچوں کو ملنے نہ دے, اس کی فیملی کو ملنے نہ دے, پھر بچوں کو کہ ہمارے ساتھ فنکشن مناتے رہے, ہم کب تک آپ کے پاس آئیں گے, کب تک آپ کے ساتھ پارلیمان میں رہیں گے. تو کیا ارادہ ہے؟ پارلیمان سے چاہتے ہو کہ ہم باہر آ جائیں؟ چاہتے ہو جی ڈیموکریسی آپ کی ایسی چلے؟ کیا ڈیموکریسی ایسی ہوا کرتی تھی؟ سر کل رات کو خان صاحب کو پھر دوبارہ چیک اپ کے لیے لایا گیا. آپ کو بھی رات کو 2 بجے آپ نے ٹویٹ کیا کہ بتایا گیا تھا, پہلے کوئی رابطہ کسی سے بھی نہیں کیا گیا تھا؟ دیکھو یہ تو پتہ تھا کہ جی 25-26 تاریخ کو بتایا گیا تھا کہ 25-26 تاریخ کو لے کے آئیں گے, کیونکہ یہ نہیں ہمیں بتایا گا کہ کیا لے کے واقعی ادھر لے کے آئیں گے یا نہیں. ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ خان صاحب کے ذاتی معالج جو ہمارا مطالبہ یہی ان کی فیملی ممبرز ہو, اور وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے ایگری کر دیا تھا کہ اس ہاسپٹل میں لے کے جائے, تو اتنا تو پہلے سے ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ 25-26 تاریخ کو ہم انشاءاللہ ایڈمنسٹر کریں گے. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کو لے کے آئے اور ہم چلے آئیں اور وہاں خان صاحب کو لے کے آئیں گے. البتہ پروسیس جب کمپلیٹ ہوا تو مجھے ضرور بتایا گیا کہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور ہم لے کے گئے. سر کل ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں, پھر آپ نے انکار کر دیا. سر آج اب اگر دوبارہ آپ کو بلایا جاتا ہے جائیں گے یا انکار کر دیا جائے گا؟ اس میں فرق ہے. دیکھو خان صاحب کی یہ ملاقاتیں لاسٹ ٹیوزڈے کو بھی ملاقات کے لیے نہیں ہمیں بلایا گیا, آج بھی نہیں بلایا گیا. میرا نہیں خیال کہ وہ ہمیں اجازت آج بھی دیں گے, لیکن اگر انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ملاقات کے لیے آ جاؤ, ہم ضرور جائیں گے. جہاں تک اس نے لاسٹ کا ذکر کیا یہ ضرور ہے, بالکل انہوں نے ہمیں کہا تھا مجھے کہ آپ چلے جائیں. وہ ایسا ہوا تھا کہ ہماری جو ساری انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے آئیں. خان صاحب کے جو معالج کے نام ہم نے دیے تھے ندیم قریشی صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب اور ان کا فیملی ممبر ہو. جب فیملی ممبر پہ ایگری نہیں کر گئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم ہاسپٹل نہیں لے کے جائیں گے. پھر مجھے کہا اب یہ سارا کال اپ ہو گیا ہے ہمارا آپ کے ساتھ, ہم تو لے کے جانا چاہ رہے تھے ہاسپٹل, لیکن جب ہم ایگری نہیں کر گئے تو ناؤ دا ڈاکٹرز گو ٹو دی ہاسپٹل, دا جیل اڈیالہ جیل, دین ٹو برنگ خان ٹو دا ہاسپٹل. اس وقت انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ گور صاحب آپ جانا چاہے تو چلے جائیں. اس پہ ہم نے انکار اس لیے کیا تھا کہ جی یہ تو ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ میں جیل جاؤں اور میں دیکھوں ڈاکٹر کیا پرفارم کر رہے ہیں, اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں. ہمارا تو مطالبہ سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ہاسپٹل میں لے کے جائے. دیکھو میں ایک چیز بڑا برہملا کہہ دوں, میں بہت کوشش کرتا ہوں پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو ٹو لیو ان پاکستان یو ہیو ٹو پے اے پرائس, اینڈ دس از دا سیم کیس فار پالیٹکس. یا پالیٹکس میں بھی آپ جرم کی وجہ سے نہیں جاتے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو کر کے آپ جیل جاتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. بٹ اینڈ کرو اس کو, اپنے بچوں پہ رحم کرو, اس ملک پہ رحم کرو. ملک مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے, دہشت گردی ہے ان سائڈ پاکستان, آؤٹ سائڈ پر پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو, اس کا دفاع مضبوط ہو, ان کے انسٹیٹیوشن مضبوط ہو. ہم نے ہمیشہ سے ان لوگوں کا خلاف کیا ہے
जो लोगों को अटैक करते हैं, अथॉरिटी करते हैं, बस करें ना। देखो ना, कितने मकबूल लीडर को आप कब तक इस तरह रखोगे? आप इसकी बुनियादी चीज़ों को ख़त्म करोगे। ये नहीं होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता अगर आप ये एक हॉस्पिटल नहीं ये हॉस्पिटल, मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी, डॉक्टर ए नहीं डॉक्टर जी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वाई टू टेक सच ए निगू इशू? डोंट मेक इट ए निगू इशू। ये देखो ह्यूमैनिटेरियन इशू है, खान साहब की सेहत का इशू है, उसके फैमिली मेम्बर्स की तसल्ली बहुत ज़रूरी है। आपने उसकी तसल्ली करानी है। डॉक्टर इलाज जब करते हैं तो तब तक करते हैं जब तक पेशेंट खुद न कह दे कि हाँ मुझे ये कबूल है। तो अगर फैमिली नहीं सेटिस्फाइड तो आप कब तक इस तरह लगाओगे? इस मुल्क को इसी जान में क्या लगाएंगे? मामूली सी बात थी, रात को ख़त्म हो सकता था। वेरी अनफॉर्चुनेट है जो कुछ मसाइल है इस वक्त, ये ईगो की वजह से। मेरी बात चलेगी, तेरी बात चलेगी, मैं समझता हूँ सियासत में एक मिडिल ग्राउंड भी चलता है। गौर साहब, कल सलमान अकरम राजा साहब रजिस्ट्रार से मिले, उन्होंने कहा जी आप दरखास्त दें, जो 16 फरवरी को सरकारी रिपोर्ट जमा हुई है उसके ऊपर हम हेयरिंग करेंगे। अभी तक वो दरखास्त जमा नहीं करवाई गई और एहतजाज के लिए मतलब बात की आप लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। एक दौर था बड़ा अच्छा रिपोर्टिंग करते थे, अब जिसके पास एंड्रॉइड आ गए ना तो और तरफ शुरू हो गए। मैं आपको बताता हूँ, नहीं फैक्ट्स बेस होते थे। देखिए अभी भी हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है और 2 किस्म के केसेस थे। कुछ केसेस नहीं, वो सैनिटाइजर नहीं, जो केस देखिए 2 किस्म के। जब सुप्रीम कोर्ट एक केस डिस्पोज आप कर दे, फिर आपको मालूम है जब आप दरखास्त देंगे तो उस पर ऑब्जेक्शन लगता है, आप अपील में जाते हैं, और अब मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। लेकिन जो केस पेंडिंग हो आप उसमें कोई भी दरखास्त दे सकते। हमने पेंडिंग वाले केस में कोसा साहब ने दरखास्त दी है और हमने उनको कहा कि हमारी ये मुलाकातें भी कराओ, डॉक्टर को एक्सेस भी दे दो, और हमने ओरली भी उनसे रिक्वेस्ट की। लास्ट टाइम हमने इस बेंच से रिक्वेस्ट की, बस सुप्रीम कोर्ट का ये तरीका कि जिस बेंच ने केस सुना हो तो वो बेंच सुने। मैं आज भी आपकी वसातत से चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि देखो ये 13वां टाइम है, 13th टाइम है जब हम इधर आ रहे हैं, और एक मरतबा 25 फरवरी 2024-25 को भी हमने आपके साथ मुलाकात की। आपने हमें साथ वादा किया था कि खान साहब के सिलसिले में 2-3 चीज़ों का उन्होंने कमेंट किया था कि केसेस के बारे में करूँगा, जेल अथॉरिटीज़ के बारे में करूँगा, जेल विजिट के बारे में कहूँगा। ये जो या अफरीदी साहब है, इसको ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि इसने हमेशा से जेल के सिचुएशन का नोटिस लिया हुआ है। मैं उनको ये रिमाइंड कराऊँगा कि जब बाकी लोगों का नोटिस लेते रहे तो खान साहब का भी ले ले। ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि एक फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट जाकर के रिपोर्ट ले आए कि लिविंग कंडीशन क्या है। आप डॉक्टरों को भी भेजो और वो काम करो जो फैमिली इधर आई है और ये सारे पार्लियामेंटेरियन इधर इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, रात को खान साहब को पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, मुख्तलिफ टेस्ट वहाँ पर उनके किए गए, तो क्या डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया उनकी सेहत के हवाले से? देखिए इस मरतबा हमारी डॉक्टर से बात नहीं हुई, मुझे सिर्फ मैसेज के ज़रिए से इतला दी गई थी कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और टाइम लग कर के खान साहब को वापस भेज दिया गया है। लेकिन लास्ट टाइम की जो टेस्ट थे वो हमारे साथ ज़रूर डिस्कस हुए थे। नहीं बताया कि सेहत अब कैसी है? नहीं, उन्होंने कहा था कि सेहत ठीक है, सेहत उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि सेहत ठीक है, लेकिन ये तो हुकूमत की तरफ से मैं कहता हूँ ना कि उन्होंने हमें ये कम्युनिकेट किया। सीइंग इज़ बिलीविंग, हम तो कह रहे हैं कि जब मुलाकात होगी तो पता चलेगा। लास्ट टाइम अलबत्ता जब हमारी डॉक्टरों के साथ हुई थी तो उनके पास जो रिपोर्ट्स थे वो